मीज। جی، تمیز تمیز وہ اسم ہے جو ابہام کو دور کرے عدد سے، جیسے ان ان دی احد عشرہ درہمن، یا وزن سے، جیسے ان دی رتل زی زیتن 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 ہے استاد، زیتن زیتن زیت یا زیتن، یا کیل کیل سے، جیسے ان دی کفی کفی یہ زانی، لفظ ہے جی برن برن یہ لفظ کیل ہے، یا کیل سے، جیسے اندی کفیزان برن، اندی کفیزان برن، یا مصاحت سے، جی جیسے ما فی السماء قدر راحت صحابا، ٹھیک۔ جی اور مفعول بھی وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے ضربہ زید امرن، تو جان لے کہ یہ تمام عمرن، منصوبات جملہ کے پورا ہونے کے بعد ہوتے ہیں، اور جملہ فعل اور فاعل کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے المنصوب فضلۃ، یعنی منصوب زائد چیز ہے۔ تو ہم منصوبات کو پڑھ رہے ہیں، تو منصوبات کو ہم نے پڑھا، تو منصوبات میں پہلے ہم نے جو مفعول مطلق پڑھا، مفعول لہو پڑھا، مفعول لہو پڑھا، اور جو ہے نا حال پڑھا، ذوالحال حال پڑھا۔ تو ایسے اب ہم نے تمییز کو پڑھ رہے ہیں۔ تمییز وہ اسم ہے جو ابہام کو دور کر دے عدد سے۔ مثال کے طور پر میرے پاس ان دی احد عشرہ، میرے پاس 10 ہیں، تو یہاں ابہام پیدا ہو گیا بھائی کیا ہے 10؟ تو ہمن نے آ کے بتا دیا کہ میرے پاس تو 10 درہم ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا عدد سے ہو گیا۔ پھر بعض دفعہ وزن میں بھی ابہام پیدا ہوتا ہے، جیسے میرے ان دی رتل، میرے پاس تو ایک رتل ہے بھائی، کس چیز کا رتل ہے؟ زیت کا، یا پھر زیتون کے تیل کا، یا زیتون کے پھل کا میرے سے ایک رتل ہے، ٹھیک ہے۔ یا کیل سے، کیل کہتے ہیں کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا، آپ کہہ لیں کہ جیسے میئر ہوتا ہے، میئر پیمانہ، جیسے آج دودھ گوالے جو دودھ کے لیے ان کے پاس پیمانہ ہوتا ہے، 1 کلو والا پیمانہ، 2 کلو والا پیمانہ، کیا ہے اس کو کیا ہے؟ برن۔ تو میرے پاس کس کی فیس ہے؟ برن کی، کیونکہ وزن ہمارے جو ہے نا ہندوستان، جی استاد جی آواز نہیں آ رہی۔ ہے کہ آواز نہیں آ رہی؟ ہاں جی آواز نہیں آ آواز رہی؟ کٹ کٹ ابھی کے آ آواز، رہی ہے۔ ابھی آواز صحیح آ رہی ہے؟ آواز کٹ گئی تھی استاد، جی کٹ جی گئی اب تھی بھی آ استاد رہی ہے، آواز۔ اب ٹھیک ہے۔ عدد سے جو تمییز وہ اسم ہے جو ابہام کو دور کرے عدد سے، وزن سے، اور کیل سے۔ عدد کہتے ہیں تعداد کو، جیسے مثال کے طور پہ میرے پاس ہے انہوں نے کہا ان دی احد عشرہ، کہ میرے پاس تو بھائی 11 ہیں، کیا ہیں؟ سوال تو پیدا ہو گیا نا، ابہام آ گیا، بات مبہم ہو گئی کہ میرے پاس 11 کیا ہیں بھائی؟ درہم ہیں، میرے پاس 11 درہم ہیں ان، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جو ہے یا وزن سے، میرے پاس کیا ہے؟ ان دی رتلن، میرے پاس ایک رتل ہے بھائی، رتل ایک وزن کا ہے، وزن کے ہے، جیسے ہمارے کلو ہوتا ہے، 2 کلو ہوتا ہے، تو یہاں اس نے کیا رتل ہے میرے پاس بھائی؟ کیا ہے رتل آپ کے پاس؟ زیتن، زیتون کا ایک رتل ہے میرے پاس بھائی، ٹھیک ہے۔ آگے انہوں نے کہا یا کیل سے، کیل کہتے ہیں ماپنے کو، پیمانے کو، جیسے ہمارے گوالوں کے پاس، دودھ والوں کے پاس 1 کلو کا پیمانہ، 2 کلو کا پیمانہ، ایسے عربوں کے پاس جو تھا وہ توبرے ہوتے، توبرے، یعنی ایسے کہتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے برتن ہوتے تھے، یا بڑے بڑے تھیلے ہوتے جن کے اندر، یعنی یہ بڑا تھیلا ایک بھر کے دیں گے گندم کا، تو یہ اتنے کا ہے،
ٹھیک ہے، یہ بڑا برتن بھر کے دیں گے گندم کا تو یہ اتنے کو ہے. ہمارے ہاں تو اس کا وزن کرتے ہیں نا، تو وہاں عربوں میں اس کو ماپ کے دیتے تھے، ماپ کے پیمانے کے ذریعے سے. تو انہوں نے کہا کہ ان دی کفیزان ہے، میرے پاس دو کفیز ہیں. بھئی کس چیز کے کفیز ہیں؟ برن، اناج کے. میرے پاس تو دو اناج کے کفیز ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تمجیز ہوتی ہے نا، کسی مبہم چیز سے ابہام کو دور کرنے کے لیے آتی ہے. ٹھیک ہے. تمییز کسی چیز میں ابہام پیدا ہو جائے اس کو دور کرنے کے لیے جو چیز آتی ہے اس کو تمییز کہتے ہیں. اور تمییز ہمیشہ منسوب ہوتی ہے، مرفوع نہیں ہوتی، منسوب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب تمییز سے پہلے ہوتا ہے ممیز، اور اس کے بعد ہوتی ہے تمییز. ٹھیک ہے. اندی مبتدا، اندی مضاف، یازمیر متکلم کی مضاف ہے، مضاف علیہ کے ساتھ مل کر مبتدا، اور احد اشارہ ممیز درہمن تمیز، ممیز امر تمیز کے ساتھ مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ایسے ہی اندی جو ہے نا، اندی کو مبتدا بنا لیں، رتلن کو اسم بنائیں، اور زیتون کو اس کے زیتون اسم ممیز، اور زیتون اس کی تمیز، تو یہ بھی جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایسے اندی کفیزان ہے، اس کی بھی ترکیب ایسے ہے. آگے وہ کہہ رہا ہے یا مساحت، مساحت کہتے ہیں گنجائش کو، وسعت کو، یا کسی کو، یعنی کیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ مقدار کو. جیسے ما فی السماء قدر راحت صحابن، بھئی آسمان میں تو ایک ہتھیلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے. نہیں، آسمان میں تو کوئی جگہ خالی ہی نہیں ہے، مگر کیا ہے؟ صحابن، بادل کے اعتبار سے. آسمان پر تو بادل ہی ہیں. یعنی یہ بنتا ہے آسمان پر کوئی چیز نہیں ہے. ما فی السماء قدر راحت، آسمان میں ہتھیلی برابر بھی مقدار نہیں ہے، مگر صحابن یعنی بادل کے اعتبار سے. یعنی آسمان پر بادل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ما فی السماء قدر راحت، آسمان پر کچھ نہیں ہے، صحابن بادل کے اعتبار سے. یعنی آسمان بالکل صاف ہے. ٹھیک ہے. ہاں. آگے ہے اور مفعول بہی. مفعول بہی وہ اسم ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. جیسے مثال کے طور ضرب زید عمرا. اب زید کا مارنا کس کے اوپر واقع ہو رہا ہے؟ عمر کے اوپر. تو پیچھے عبارت میں کیا ہے؟ تعریف کیا ہے مفعول بہی کی؟ کہ مفعول بہی وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو رہا ہو. یہاں پر جو ہے نا ضرب زید، زید کی ضرب، زید جو مار رہا ہے عمر کو مار رہا ہے، تو یہاں زید کی ضرب عمر کے اوپر واقع ہو رہی ہے. زید فاعل ہے، تو زید کا جو فاعل ہے اس کا فعل کس کے اوپر واقع ہوا؟ عمر کے اوپر واقع ہوا. اچھا. آگے انہوں نے یہ آگے ہمیں سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ عبارت لے کر آئے. تو جان لے کہ یہ تمام منصوبات جملے کے پورا ہونے کے بعد آتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ضرب زید، زید نے مارا. ٹھیک ہے. زید نے مارا، کسی کو تو مارا ہوگا نا، جملہ تو پورا ہو گیا. لیکن امرن جو لے کر آئے نا، یہ کہ زائد چیز لے کر آئے. ٹھیک ہے. جیسے جا انی رجلن، میرے پاس آدمی آیا. ٹھیک ہے. راکبن لے آئے تو میرے پاس سوار ہو کر آدمی آیا. تو جا انی رجلن، میرے پاس آدمی آیا، جملہ تو یہاں بھی پورا ہو گیا، لیکن راکبن لے کر آ کے تو یہ زائد چیز لے کر آ گئے. ٹھیک ہے. تو آگے ہے ضربت زیدن مشدودا، میں نے زید کو نا باندھ کر مارا. تو ایسے بھی کہہ سکتے ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا، مشدودا زائد چیزیں لے کر آگے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جو منسوب چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ زائد چیزیں ہوتی ہیں، ان کو فضلہ کہتے ہیں. جو جملہ تو ہوتا ہے، جملہ تو فعل اور فاعل سے پورا ہو جاتا ہے، لیکن یہ منسوب ہیں، فضلہ ہیں، یہ زائد چیزیں ہیں. تو یہ جو ہے جملے کے پورا ہونے کے بعد ہی آتی ہیں. جی پوچھیں، کسی ساتھی نے سوال پوچھنا ہو بھی. جی جی عثمان صاحب. جی تفیزانی کا کیا مطلب پوچھ- ہوتا ہے؟ کس کا؟ تفیزانی. کفیزان، کفیز کہتے ہیں ہم جیسے کہتے ہیں تھیلے. ٹھیک ہے. دو تھیلے ہیں میرے پاس، گندم کے دو تھیلے ہیں. یہ اس وقت کے طور بوریاں کہہ رہے ہیں آپ، یا چھوٹی چھوٹی تھیلیاں جس کو کہتے تھے، ان کو کفیز کہتے تھے. ٹھیک ہے. جی سر جی مساحت کیا ہوتا ہے؟
مساحت گنجائش کو کہتے ہیں، اصل تو ہے گنجائش کو، گنجائش ہے، یعنی جیسے انہوں نے کہا نا کہ ما فی السماء قدر راحت صحابہ، آسمان پر ہتھیلی کے برابر بھی بادل نہیں ہے، یعنی آسمان بالکل صاف ہے، ٹھیک ہے۔ مساحت کہتے ہیں گنجائش کو، وسعت کو، یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ مقدار بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ جی جی، پوچھیں ساتھی سوال بھی، سمجھ میں آ گیا؟ بہت سمجھ میں آ گیا، اچھا تو دہرائے ساتھی اس کو دوبارہ، کوئی ساتھی؟ جلیل قریشی صاحب آپ اس کو پڑھیں، دوبارہ دہرائیں، جلیل قریشی صاحب تمجیز کو۔ میں استاد دہرا دوں۔ چلو آپ دہرائیں ایک ساتھ، کوئی ہاں دہرائے ساتھی کوئی۔ تمیز وہ اسم ہے جو ابہام کو دور کرے، اور یہ چار چیزیں ہوتی ہیں، چار چیزوں سے وہ دور کرتا ہے: ایک عدد سے، وزن سے، کیل سے اور مساحت سے۔ عدد کی مثال جو ہے نا وہ ان دی احدى عشر درہمن، کہ ان دی احدى عشر اس میں ابہام ہے کہ میرے پاس 11 ہیں۔ 11 کیا چیزیں ہیں؟ وہ اس کی وضاحت جو ہے نا یہ درہمن، تو یہ تمیز ہے درہمن کہ میرے پاس درہم ہے، اس نے واضح کر دیا، ابہام دور ہو گیا۔ اور وزن کی مثال جو ہے وہ اندی رتل زیت ہے، کہ یہ رتل جو ہے نا یہ وزن ہوتا ہے، جیسے کلو، 2 کلو، 4 کلو، جو بھی ہو، تو وہ وزن کا رتل زیتن۔ اندی رتلن کہے کہ میرے پاس جو ہے نا وہ 2 کلو ہے، 5 کلو ہے، اس طرح بندہ کہے تو وہ ابہام ہوگا، پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ تو آگے اس کی وضاحت آگی زیتن، کہ وہ زیتون ہے۔ یا کیل سے، کیل ہوتی ہے پیمائش کا پیمانہ، جیسے لیٹر ہوتا ہے یا 5 لیٹر، 10 لیٹر، جو بھی وہ پیمانے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں ٹوپا بھی ہوتا ہے، یہ ہمارے یہاں تو ایک پتہ نہیں باقی علاقوں میں بھی ہوتا ہوگا۔ 50 ٹوپے کے نا جو 100 کلو میں 2 کلو کا ہوتا ہے وہ پیمانہ، یہ کیل ہوتا ہے۔ تو ان دی کفیزان، میرے پاس 2 کفیز ہیں، یہ کیا کس چیز کے ہیں؟ اس کی وضاحت کرتا ہے برن، یہ تمیز ہے۔ یا مساحت سے، مساحت کہتے ہیں گنجائش کو۔ تو ما فی السماء، اس کی مثال جو دی ہے وہ ما فی السماء قدر رحت، کہ آسمان میں ایک ہتھیلی کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیا چیز نہیں ہے؟ اس کی وضاحت کیا؟ وہ صحابن، بادل نہیں ہے، مطلب بادل وہ نہیں ہے، اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ یہ تمیز چار چیزوں سے ہو گئی ہے، مطلب عدد سے، وزن سے، کیل سے اور مساحت سے۔ اور مفعول بھی، یہ ویسے استاد جی جو اوپر بھی آپ نے نا پڑھاتے ہوئے مفعول لہو میں بھی یہ 2 4 دفعہ مفعول بھی کا تذکرہ آیا تھا، اس وقت بھی وہ ہمیں تمیز نہیں ہو سکی، ابہام ہو گیا تھا۔ تو اچھا اچھا، اس میں بہرحال وہ بعد میں کرتے ہیں، ابھی یہ تھوڑا سا مفعول بھی عرض کر دیتا ہوں کہ مفعول بھی وہ اسم ہے کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ جی جی، اگر 2 اسم ہے تو اس میں ایک جو فاعل ہوگا ایک مفعول ہوگا نا، تو وہ اگر 2 فاعل ہو، ایک فعل ہو، فاعل ہو ایک مفعول ہو، تو اس میں جو مفعول ہوگا وہ مفعول بھی اس وقت ہوگا کہ اس پر کوئی فعل واقع ہو رہا ہے، اور اگر وہ سبب بن رہا ہے تو وہ مفعول لہو ہوگا، مطلب کسی سبب کی وجہ سے وہ مفعول ہے تو پھر وہ مفعول لہو ہوگا۔ اگر اس پر ہو رہا ہے تو پھر وہ مفعول بھی ہوگا، جیسے ضرب زید امرا، زید نے امر کو مارا، تو ضرب کس کو لگ رہی ہے؟
جس پر واقع ہو رہا ہے وہ امر ہے، تو یہ امران جو ہے نا یہ مفعول بھی ہوگا۔ اور ہم، اگلی چیز جو سارا جتنے ہم نے منصوبات پچھلے پڑھے ہیں نا، ان سب کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ یہ تمام منصوبات جملہ کے پورے ہونے کے بعد ہوتے ہیں، ہم، اور جملہ فعل اور فاعل کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے۔ فعل اور فاعل سے جملہ پورا ہو جاتا ہے، اگر مفعول جتنے ہیں وہ اضافی وضاحت کے لیے ہوتے ہیں۔ جی جی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ المنصوب فضلۃ، یعنی منصوب زائد چیز ہے۔ جی جیسے اندی رتلن، وہ جیسے اوپر وہ ہم نے پڑھا جانی رجلن کہ ہاں وہ آدمی آیا، آگے جو جملہ تو پورا ہو گیا لیکن اس کی وضاحت آگے را کے بن گیا کر رہے ہیں، تو ہم، یہ منصوب ہے۔ ہم، جس طرح ضرب زیدن، زید نے مارا، جملہ پورا ہو جاتا ہے لیکن آگے جو وضاحت کر رہا ہے امرن وہ مفعول ہے، یہ ہم، منصوب ہوگا۔ ہم، صحیح۔ جی ٹھیک ہو گیا اس سے؟ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ کس ساتھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو پوچھ لیں۔ ماشاء تاجی اللہ کو لگتا ہے ذرا سب کو۔ دوہرا دیں، میں ذرا تھوڑا سا غائب تھا، تو ہاں ہاں، مہربانی کر کے ایک دفعہ دوہرا دیجیے، جزاک اللہ۔ آپ آپ پڑھیں پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ پڑھیں گے آپ کو یاد بھی ہوگا، آپ پڑھیں میں سنتا ہوں۔ میں پڑھتا ہوں تمیز سے۔ ہاں تمیز سے آپ پڑھیں۔ تمیز، تمیز نہیں ہے وہ اس تمیز، تمیز۔ تمیز ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، اس میں ایک تمیز۔ یا وہ اضافہ لکھا ہوا ہے نا۔ دو یہ ہے نا، ہاں، تمیز۔ ہم، تمیز، تمیز وہ اسم ہے جو ابہام کو دور کرے عدد سے، جیسے ہاں جی ان دی احد عشر درہمن، ہاں جی 10 درہم ہے، 10 پہ 11 درہم، یا اچھا نا وزن ایک سے منٹ، جیسے، ایک منٹ قریشی صاحب، یہ میرے پاس ایک جی نسخے میں لفظ تمیز ہے، تمیز بھی ہے بعض کتابوں میں، ٹھیک کسی ہے کے جی، پاس ہے تمیز؟ اسامہ صاحب میری بات سن رہے ہیں، تمیز ہے کسی کے پاس؟ تمیز لکھا ہو، میرے پاس تمیز لکھا ہوا ہے اس نسخے میں۔ نہیں میرے پاس جی دو دو یہ ہے جی، یہ کے ساتھ تمیز۔ اچھا چلو پڑھیں 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 دلیل قریشی صاحب۔ ہے جی، وہ اسم ہے جو ابہام کو دور کرے ہم، عدد سے، جیسے ان دی احد عشر درہما، جی 11 درہم، میرے پاس 11 درہم ہے، یا وزن جی سے، جیسے ان دی رتل الزیتا، یا زیتن، کیل سے، جی زیتن، میرے ہاں۔ پاس رتلن کیا ہوتا ہے جی؟ رتل ایک وزن ہے، جیسے ہمارے یہاں کلو ہوتا ہے نا، کلو ہوتا ہے، کلو آدھا کلو پاؤ اچھا اچھا جی، ٹانگ ایسے رتل، ٹھیک ہے جی، عربوں میں ٹھیک ہے جی، جیسے ان دی خفیزان برن، یا مساحت سے، جیسے ما فی السماء قدر راحت صحابہ، اور ہاں مفعول با وہ اسم ہے کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، ہاں جیسے ضرب زید امرن، تو جان لے کہ یہ تمام منصوبات جملہ کے پورے ہونے کے بعد ہوتے ہیں، ہاں اور جملہ فعل اور فاعل کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ المنصوب فضلتن، یعنی منصوب زائد چیز ہے۔ جی اب بتاؤں اس میں کیا چیز سمجھ میں نہیں آئی آپ کو؟ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا اس کے اندر۔ آپ سنیں، تمیز جو ہوتی ہے نا وہ اسم جو کسی چیز میں ابہام پیدا ہو گیا، ابہام کو دور کرنے کے لیے جو چیز آتی ہے اس کو تمیز کہتے ہیں۔ جیسے ایک چیز کے اندر تمیز کرنا، بھئی یہ چیز کے اندر تمیز کرو، اس چیز کو الگ کرو، جی یعنی چیز میں ابہام پیدا ہو گیا، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ غور سے سنیں۔ ابہام کبھی جی کبھی تو عدد میں ہوگا، کبھی وزن میں ہوگا، کبھی کیل میں یعنی پیمانے میں ہوگا، اور کبھی جو ہے نا گنجائش میں ہوگا۔ گنجائش کسی بھی چیز کے اندر گنجائش وسعت اس کے اندر ہوگا، ٹھیک ہے؟ چار چیزوں کے اندر ابہام پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی پہلی جی چیز ہے عدد، جیسے مثال کے طور پر میرے پاس تھی اندی احد عشر،
ہندی احد عشرہ، میرے پاس 11 ہیں بھائی، کیا چیز 11 ہے؟ 11 کیلے ہیں، 11 سیب ہیں، 11 برتن ہیں، تو درہمن نے تمیز کر دی، میرے پاس جو 11 چیزیں ہیں نا وہ 11 درہم ہیں، ٹھیک ہے۔ جی آگے انہوں نے کہا وزن سے، میرے پاس 1 کلو ہے، میرے پاس آدھا کلو ہے، بھی 1 کلو سیب ہیں، کیلے ہیں، مالٹے ہیں، کیا ہے؟ زیتون نے بتا دیا آ کر بھی میرے پاس 1 کلو زیتون ہے، یا ایک ریتل زیتون ہے، ٹھیک ہے، یہ جی زیتون تمیز ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کیل، ٹھیک ہے پیمانہ، پھر میرے پاس دو ان کفیزان ہیں، میرے پاس 2 پیمانے، میرے پاس 2 کفیز ہیں، دیکھیے کس چیز کی کفیز ہیں؟ آ، مٹی کے کفیز ہیں، باجرے کے کفیز ہیں، گندم کی کفیز ہیں، اور مکئی کے کفیز ہیں۔ برر نے کہا کہ بھائی میرے پاس 2 کفیز ہیں، وہ گندم کے ہیں، کسی اور چیز کے نہیں ہیں، نہ چاول کے ہیں نہ مکئی کے ہیں، میرے پاس تو جو 2 کفیز ہیں وہ گندم کے ہیں، برر نے کہا۔ آگے مساحتن، گنجائش، ما فی السماء قدر صحابن، بھی آسمان میں تو ایک ہتھیلی کے برابر بھی جگہ نہیں ہے، کس اعتبار سے؟ بادل کے اعتبار سے، یعنی آسمان پر کوئی بادل ہے ہی نہیں، آسمان بالکل صاف ہے، ٹھیک ہے۔ آسمان پر کوئی چیز نہیں ہے، کیا چیز نہیں آسمان پر؟ ظاہر صحابن، ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں ہوں گی جی۔ کوئی ایسی سب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ بالکل، ابھی آگے جی، بہت اب اچھی آگے سمجھایا آپ نے۔ ہاں، آگے ہے مفعول بھی، مفعول بھی وہ اس کو کہتے ہیں جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے مثال کے طور پر ضرب زید، زید نے مارا، بھئی کس کو مارا؟ امرن کو مارا ہے، تو یہاں زید کی جو مار ہے کس کے اوپر لاگو ہوئی؟ امر کے اوپر لاگو ہوئی۔ پر پیچھے تعریف، ہاں پیچھے تعریف میں بھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ فاعل مفعول بھی وہ اسم ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو رہا، یہاں امر پر زید کی ضرب واقع ہو رہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جی جی اچھا، آگے آگے انہوں نے یہ کہا بھئی دیکھو، جو جو جملہ جو ہوتا ہے نا، یہ جتنے بھی ہم نے منصوبات پڑھے ہیں نا، یہ جملہ کے پورے ہونے کے بعد آتے ہیں، اور جملہ فعل اور فاعل سے پورا ہو جاتا ہے، جیسے مثال کو جا انی رجلن، میرے پاس آدمی آیا، آگے راکبن کیا کہ تو کیا کہ میرے پاس آدمی سوار ہو کر آیا، جملہ تو یہاں بھی پورا ہو گیا جا انی رجلن پر، لیکن راکبن نے آ کے اس کی اور تفصیل کر دی کہ میرے پاس جو آنے والا آدمی ہے وہ سوار ہو کر آیا، جیسے ضرب تو زیادہ، میں نے زیاد کو مارا، تو مشدودن میں نے زیاد کو باندھ کر مارا، جس کی اور تفسیر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو جی یہ چیزیں ہوتی ہیں زائد، تو یہ عربی کا مقولہ ہے کہ المنصوب فضلۃ، منصوب جو ہے وہ زائد چیز ہے، جملہ تو فعل اور فاعل سے پورا ہو جاتا ہے لیکن یہ چیزیں زائد ہوتی ہیں، جو وہ سمجھو کہ وضاحت کے لیے آتی ہیں چیزوں کے لیے، جی۔ اس میں منصوب کیا ہے؟ منصوب، جی امرن منصوب ہے، رتلن منصوب ہے، درہمن منصوب ہے، جو 2 زبر ہم اچھا، نے پڑھا، جو جس کے اوپر 2 زبر جی آ جی جائیں منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فتح جس کو وہ کہتے منصوب، ٹھیک ہے۔ ہیں، جی جی۔ اب سمجھ میں آ گیا آپ درمن کو؟ برم، جی جی، ابھی جزاک اللہ۔ چلو، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔